سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اچھی نیتیں جتنی زیادہ کریں گے اتنی برکتیں، اتنے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، ممکن ہوا تو بیان کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا۔ آج کا ہمارا یہ اجتماع باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک بڑا خوبصورت مکان، ایک بڑا خوبصورت پلاٹ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے، یہاں کے محبین اسلامی بھائیوں نے مل کر دعوت اسلامی کے لیے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ قیمتی جگہ خریدنے میں تعاون فرمایا۔ انشاءاللہ یہ ان کے لیے قیامت تک ثواب جاریہ کا باعث بنے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث ہم درود پاک کے فضائل میں سنتے ہیں۔ آج میں درود پاک کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک دوسرے رخ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہے، درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ، برکتیں نازل ہوتی ہیں، دیٹس اوکے، لیکن درود پاک نہ پڑھنا، درود پاک نہ پڑھنے کی عادت ہونا، یہ کس قدر برا عمل ہے۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں موجود، القول البدی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہے ایک بار گھر میں میں سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی، گم ہو گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں، گھر میں لائٹ ہونا، اس روشنی میں بھی اگر سوئی گر جائے تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، مشکل ہے کہ روشنی میں سوئی تلاش کی جائے۔ لیکن سحری کا وقت، زیادہ اندھیری رات ہو جاتی ہے، چراغ بھی گل ہو گیا اور اب سوئی گری ہوئی ہے۔ اب یہ تو تقریباً امپاسبل ہے کہ اندھیرے میں سوئی تلاش کر لی جائے۔ فرماتی اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور میرے آقا جب کمرے میں تشریف لائے، نبی پاک کا قدم رنجہ فرمانا تھا کہ پورا کمرہ بقعہ نور بن گیا۔ ایسی نور کی کرنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے نکلی۔ فرماتی میں نے اپنی گم شدہ سوئی تلاش کر لی۔ اب اس پر بڑی بات کی جا سکتی ہے، بہت ساری طرف اس واقعے کو لے جایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں ہیں، کچھ باتیں کرنے والے کرتے ہیں۔ یہ احادیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، میرے آقا ایسے نور ہیں، ایسے نورانی چہرے والے ہیں کہ اندھیرے کمرے میں آئیں تو ایسا روشن ہو جائے کہ سوئی تلاش کر لی جائے۔ اس قدر پیارا چہرہ، ایسا نورانی چہرہ۔ بہرحال اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سار، کاف ہا یا عین سار، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، نور والے آقا کی بات ہو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ واقعہ ہم نے عموماً یہیں تک سنا ہے،
اس واقعے کا جو اگلا حصہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے، کتنا حسین چہرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے۔ اب یہ بہت بڑی محرومی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنا بہت بڑی محرومی، مگر بروز قیامت ڈے آف ججمنٹ ذرا بتائیے نا کہ اس دن کس نے شفاعت کرنی ہے، اس دن کس نے پیاسوں کو پانی پلانا ہے، اس دن کس نے اپنے کرم سے ہلکے پلوں والا کو بھاری بنانا ہے، ایک ہی تو ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی تو لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب نبی پاک کی زیارت سے ہی قیامت کے دن کوئی محروم رہ گیا تو اس کے تو سارے کام بگڑ جائیں گے، مانگے گا کس سے، کس کے دربار میں حاضر ہوگا، کس کی شفاعت کو چاہے گا؟ تو دیٹ از کوئی چھوٹا کہتے نا پرابلم نہیں، بہت بڑی محرومی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے، خود نبی پاک بھی تو فرما رہے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے۔ اب وہ کون ہوگا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بخیل، کنجوس۔ عرض کی کون بخیل؟ ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا وہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب غور کیجئے، درود پاک کے فضائل بہت بار سنتے ہیں، انکریجمنٹ بھی کی جاتی ہے، تعداد بھی بتائی جاتی ہے کہ کم از کم 313 بار پڑھ لو، دیٹس اوکے، لیکن نام نامی سن کر اگر کوئی درود ہی نہیں پڑھتا، اس کی عادت ہی نہیں درود پاک پڑھنے کی، تو بروز قیامت کہیں وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محروم نہ رہ جائے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام لیا جائے، آلویز ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہمیشہ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اپنے بیان میں شاید کچھ ہٹ کر بیان ہوگا کہ نارملی ہم انسانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی بیان میں ہم فرشتوں کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی کسی بیان میں ہم جنات کے بارے میں سن لیتے ہیں، کبھی کسی بیان میں ہم شیطان کے بارے میں سن لیتے ہیں، کبھی ہم جنت کی بات سنتے ہیں، کبھی ہم دوزخ کی بات سنتے ہیں، مگر اس دنیا میں بھی ایک الگ دنیا ہے اور بہت بڑی دنیا ہے۔ آج اس دنیا کی کچھ مخلوق کی بات سننی ہے، اور وہ کون سی دنیا ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ انسان جو ہیں، پہلے میں آپ کو کوانٹٹی بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس مخلوق کے بارے میں آج کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور قرآنی واقعہ سنیں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں ماہانہ درس قرآن کے حوالے سے اجتماع ہوتا ہے، تو ہم قرآن پاک ہی کا ایک واقعہ کہ قرآن پاک میں کیسے کیسے عجائب و غرائب موجود ہیں، کیسے کیسے ہسٹوریکل ایونٹ موجود ہیں، کتنی عجیب و غریب باتیں جس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے وہ موجود ہے، مگر کیا ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کو یہ باتیں پتہ ہیں؟ دنیا بھر کے عجائب، دنیا بھر کی مسٹریز ہم پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، نہ جانے کون کون سی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، پہلے یہ عجیب واقعہ ہوا، مگر آج قرآن پاک کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے میں جس مخلوق کی طرف آج آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی اگر دنیا میں اس وقت 7 ارب بتایا جاتا ہے، اپروکسیمیٹلی 700 کروڑ 7 ارب انسان بستے ہیں، تو اس کا مطلب 70 ارب اس وقت جنات ہوں گے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اور جن اور انسان اگر ان دونوں کو ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اٹ مینز کم و بیش 700 ارب خشکی پر جانور موجود ہیں، جبھی تو ہم کھائے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کمی نہیں ہوتے، ساری زندگی انسان کھا ہی رہا ہوتا ہے،
تو یہ سارے خشکی کے جانور ملائیں تو یہ ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائیں گے جنات سے، تو اپروکسیمیٹلی 700 ارب بن گئے۔ اور یہ سب ملا لیں، انسان کو بھی ملا لیں، جنات کو بھی ملا لیں، خشکی کے جانور کو بھی ملا لیں، تو یہ پرندوں کی تعداد کا 10واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 7000 ارب دنیا میں پرندے ہوتے ہیں اس وقت موجود ہوں گے۔ اور پھر اور آگے چلیں کہ یہ سب ملا لیں تو یہ بحری جانوروں کا جو اوشن لائف ہے، سمندری مخلوق جو ہے، اس کا 10واں حصہ ہے۔ یعنی اب اور آگے جائیں تو شاید 70,000 ارب جو ہے اپروکسیمیٹلی یہ بحری جانور دنیا میں موجود ہیں۔ اور غور کریں تو ایسا ہے بھی کہ ایک اور میں نے سائنسی تحقیق پڑھی تھی کہ اگر پوری دنیا میں خوراک ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے، اناج ختم ہو جائے، جانور ختم ہو جائے، کوئی چیز کھانے کی نہ بچے، تو سمندر جو ہے ساری دنیا کو 100 سال تک خوراک فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ 67% یہ سمندر ہے دنیا کا، 33 اپروکسیمیٹلی 33 پوائنٹ سم تھنگ یہ خشکی ہے۔ ہم خشکی کے لوگ ہیں، مگر سمندر میں یعنی اب اس حساب کو سامنے رکھیں تو 7 ارب لوگ ہیں، 70,000 ارب بحری جانور ہیں۔ اور آج میں نے بات کرنی ہے آپ سے کچھ سمندری مخلوق کے بارے میں، انشاءاللہ کچھ شرعی مسائل بھی سیکھیں گے، قرآنی واقعہ بھی سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں گے۔ سمندری مخلوق کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ اور بڑا ہی حیرت ناک واقعہ سورہ یونس میں موجود ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کیا ہم نے اللہ کے اس نبی کی ہسٹری کو پڑھا کہ کیسا عجیب، کیسا عظیم واقعہ ہوا؟ رب عز و جل نے اپنی قدرت کا کس خوبصورت انداز میں اظہار فرمایا کہ وہ جب جیسے چاہے کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ جب جیسے چاہے کسی پر عنایتیں فرما سکتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے جا بجا مظہر موجود ہے قرآن مجید میں۔ چنانچہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، وہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ کیا تھا؟ موصل آج بھی عراق کا یہ بڑا مشہور شہر ہے، یہ ایک بڑا شہر تھا اور یہاں کے لوگ بت پرستی میں گرفتار تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کے ایمان لانے کا، آپ ان کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، ایمان لانے کا حکم دیا، بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا، انہیں سمجھایا، مگر ان لوگوں نے سرکشی کی اور اللہ عز و جل کے رسول کی بات کو جھٹلایا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، اس کے بعد فرمایا کہ ان قریب تم پر عذاب آئے گا، اگر تم نے بات نہ مانی تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب یہ سن کر لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ جھوٹی بات کرتے نہیں، یہ جب بھی بات کرتے ہیں حضرت یونس سچی بات کرتے ہیں۔ ایسا کرو، دیکھو اگر یہ رات شہری میں رہتے ہیں تو سمجھ لو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اگر یہ خود بھی سٹی کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ کہ عذاب آ جائے گا۔ بہرحال رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور رات ہی صبح ہوئی تو عذاب کے آثار نظر آنے لگے، کالی کالی بدلیاں آئیں، دھوئیں کے بادل آ گئے، پورا شہر اس میں گھر گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، وہ نہ ملے، اب اور ڈر گئے، اب عذاب آیا ہی آیا۔ اب شہر کے لوگوں نے کیا کیا؟ اب احساس ہوا کہ عذاب سے سب مارے جائیں گے، تو اب ان لوگوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی، مرد عورت سے الگ ہو گئے، بچے ماں سے الگ ہو گئے، سب کھلے میدان میں چلے گئے اور جا کے رو رو کر رب سے معافی مانگنے لگے اور استغفار کرنے لگے، دربار الہی میں گر گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، آپس میں جو ایک دوسرے پر مظالم کیے تھے اس پہ معافی تلافی کرنے لگے۔
اب سچی توبہ کی اور یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچے دل سے مان لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کی یہ گریہ زاری، یہ بے قراری، یہ عاجزی دیکھی تو رب عز و جل نے رحمت فرمائی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اب دھواں بھی چلا گیا، وہ بادل بھی چلے گئے، لوگ چین و سکون میں آ گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب واپس آئے تو پتا چلا کہ عذاب تو نہیں آیا، تو آپ شہر کے باہر ہی سے رک گئے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ اپنی قوم میں کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کو کہا تھا عذاب آنے والا ہے اور عذاب تو نہیں آیا، یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے، مجھے ہلاک کر دیں گے۔ وہاں کچھ اور ماجرا تھا، وہ قوم تو آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھی، آپ یہ سمجھ رہے تھے میں نے ان کو ڈرایا اور یہ لوگ نہ مانے، عذاب بھی نہ آیا، تو اب میں اپنی قوم میں کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ اب آپ اسی عالم میں کشتی میں سوار ہوئے اور آپ چلنے لگے۔ اب وہ کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی، نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی کشتی چلتے ہوئے رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ قرعہ ڈالا، پرچی نکالی کہ دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا۔ وہ تو نہیں جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ان کو اٹھا کر کشتی سے باہر پانی میں ڈال دیا۔ اب جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالا بیچ سمندر میں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ مچھلی آئی اور آپ کو نگل گئی، پوری آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اور اب جہاں بالکل اندھیرا کچھ نظر نہ آتا تھا، وہاں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس اندھیری کوٹری میں آپ کی رات دن بسر ہوتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے جو آپ پر آزمائش تھی وہ ختم کی اور آپ کو اس مچھلی نے لا کر ساحل پر اگل دیا۔ اب کئی دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، خوراک بھی نہیں ملی تھی، یہ بہت کمزور لاغر ہو گئے۔ اب اللہ عز و جل کی شان دیکھیں کہ رب عز و جل نے اس جگہ پر اس اللہ کی قدرت سے کدو شریف کی بیل اگائی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد توانائی واپس آئی، اپنی قوم میں آئے، آپ کی قوم آپ پر ایمان لے آئی، لوگ بڑی محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ 23 سورہ الصافات میں بھی یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں ایک اور انداز سے موجود ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عجیب و غریب واقعہ، اس کے اندر بہت سارے درس موجود ہیں کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے تو آفتیں ٹل جایا کرتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ لوگ ملتے ہیں بڑے پریشان ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، ان سے کہو نماز پڑھتے ہو تو نہیں، نماز تو چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا گناہ سے بچتے ہو؟ نہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے نہیں، نمازیں پڑھنی نہیں، نیکیاں کرنی نہیں کہ بندہ کہتا ہے میرے کام ٹھیک نہیں ہو رہے۔ مجھے صحیح بتائیں کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ کارساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماریوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ جب میں اسے ہی ناراض کر رہا ہوں، جو مسبب الاسباب ہے، پھر کہتا ہوں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، اسے ناراض تو نہ کرو، اس کی نافرمانی تو نہ کرو۔ دنیا میں مجھے پتا ہے کہ میرا کام اس نے بنانا ہے، میں سب کو ناراض کر لوں گا، اس کو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس سے کام ہے، یہ میرا سیٹ ہے، اس سے تنخواہ ملتی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میری مصیبت میں کام آتا ہے، جس سے دنیا میں کام ہوتا ہے ہم اسے ناراض نہیں کرتے، جس سے سارے کام ہیں، جو سب چیزوں کا بادشاہ ہے، جس نے عطائیں کرنی ہے، ارے بخشنا بھی تو اسی نے ہے، ہم نے معافی بھی اسی سے مانگنی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ذرا سوچو، میں پیدا ہوا، جسم پر کپڑے نہ تھے، کپڑے دیے میرے رب نے، مجھے کھانا نہ آتا تھا، رزق دیا میرے رب نے، مجھے بولنا نہ آتا تھا، زبان دی میرے رب نے، کیا کیا نہیں دیا میرے رب نے، اور اسی رب کی نافرمانی کی جائے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں جو یہاں پر موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، پہلے یہ چیک کر لیجئے کہ گناہ تو نہیں ہو رہے، نافرمانیاں تو نہیں ہو رہی۔ پہلے اپنے اعمال کو درست کیجئے،
نمازوں کی پابندی کیجئے اور پھر سچے دل سے اپنے رب سے مانگیے، توبہ کر کے مانگیے، انشاءاللہ وہ رب کریم مصیبتوں کو دور فرما دے گا، آنے والی آفتیں ٹل جائیں گی۔ دوسرا درس کیا ملا، یہ غور کرنا ہے، آج اس بیان میں مختلف باتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ دوسرا درس کیا ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائش آتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نمازی، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں عبادت کرنے والا، وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی اس کا گھر بڑا میرا گھر چھوٹا، میرا کاروبار ڈاؤن، وہ چلتا جا رہا ہے، میرے گھر میں بیماریاں جناب، اس کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تو نیک پھر بھی پریشان، اور وہ جناب گناہگار پھر بھی خوشحال۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر زیادہ آزمائش آتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے دوستی کا ارادہ فرماتا ہے، محبت کا ارادہ فرماتا ہے، اپنے قرب کا ارادہ فرماتا ہے، اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا لکھی علماء نے؟ فرماتے بندے کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، رب چاہتا ہے میں آزمائش بھیجوں، یہ صبر کر لے، صبر کرنے پر اس کی یہ گناہ معاف ہو جائیں، جب میرے دربار میں آئے تو سارے گناہوں سے پاک ہو کر آئے۔ اور جو گناہگار ہوتا ہے، جو خطاکار ہوتا ہے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ اگر دنیا میں کچھ اچھے کام کیے تھے تو اس کا اجر دنیا ہی میں مل جائے، اور جب میرے دربار میں آئے تو اب کوئی نیکی نہ ہو، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو جناب عذاب دیا جائے گا۔ کبھی بھی یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ جناب جو نیک ہوگا اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، تو کربلا والے کیسے تھے، نواسہ رسول تھے، کتنی تکلیف ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کو خود کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں نا، اللہ کے نبی ہیں مگر مچھلی کے پیٹ میں رہ رہے ہیں، بالکل کمزور ہو گئے، قوم الگ ستا رہی ہے۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں تکالیف آتی ہیں مگر وہ زباں پر، شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک روایت کے مطابق 17 دن یا کچھ دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، کیوں؟ اللہ کے نبی اس کے پیٹ میں رہے۔ علماء کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں نبی رہے، حضرت یونس رہیں، چند دن رہیں، وہ جنت میں جائے، تو جس پیٹ میں کونین کے والی رہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 ماہ جس بی بی آمنہ کے پیٹ میں رہیں، ان کے ایمان کے بارے میں کیسی زبان درازی کی جا سکتی ہے؟ یقیناً وہ جنتی، اور وہ ساری ماؤں کی ماں ہیں۔ کہ کچھ یہ مسکنسیپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان والے نہ تھے۔ ارے جس کے صدقے ایمان ملا، جس کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ نے ایک محققانہ پورا رسالہ لکھا، اور اس رسالے میں آپ نے مدلل طور پر یہ تفصیل تحریر فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد موحد اور مسلم ہیں، یعنی موحد اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ پر، ایک رب پر یقین رکھتا ہو۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جو والدین ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں جو لوگ وفات پا گئے، اس زمانے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں تک پیارے آقا کی دعوت ہی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں تھے، تو والد گرامی دنیا سے چلے گئے، بڑی چھوٹی عمر میں ماں بھی تشریف لے گئی، تو پیارے آقا کی دعوت تو ان تک پہنچی نہیں۔ تو اب ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا، ایسے افراد کو ہرگز کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا
کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، اور پھر پیارے آقا پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لائے اور گویا اپنی امت میں بھی میرے آقا نے شامل فرما لیا، تو پتہ چلا کہ اس وسوسے کی بھی کاٹ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآنی واقعہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو نبی کسی مچھلی کے پیٹ میں رہیں وہ مچھلی جنت میں جائے، میرے آقا جس ماں کے پیٹ میں رہیں یقیناً وہ جنت میں ماؤں کی سردار ہوں گی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چونکہ آج بات ہی سی ورلڈ پر ہو رہی ہے، اوشن ورلڈ پر ہو رہی ہے، آبی مخلوق پر ہو رہی ہے، مزید تفصیل منقول ہے کہ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان میں بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت ایک خشکی کا بہت بڑا ٹکڑا انہیں جزیرہ نظر آیا، ٹاپو بھی کہتے ہیں، آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ ساری فوج جو ہے اس جزیرے پر اتر گئی اور انہوں نے جناب اپنے خیموں کے کھوٹے ووٹے لگائے اور آگ جلائی، اور اب جناب کھانا پکایا جائے۔ تو جب آگ جلائی تو وہ جزیرہ جو ہے اس میں حرکت پیدا ہو گئی، اور اب وہ جزیرہ پورا کا پورا پانی کے اندر چلا گیا اور ساری کی ساری فوج ڈوب گئی۔ تو پتہ چلا کہ وہ جزیرہ جو ہے وہ زمین کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، وہ ہندوستان کے سمندر میں پائی جانے والی دیوہکل مچھلی رارا کال تھی۔ اللہ عز و جل کی قدرت سے یہ مچھلی اس قدر لمبی اور چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر ابھرتی ہے تو چھوٹا سا جزیرہ معلوم ہوتا ہے، اور ذرا سوچیں کہ اس کی خال کتنی موٹی ہوگی کہ اس پر کیلیں ٹھوکی گئی تھی کہ اپنے اپنے خیمے لگائے جائیں، اس مچھلی کو کچھ نہ ہوا، مگر جب آگ جلائی گئی تو اس کی چربی پگھلنے لگی، جس کی وجہ سے اس مچھلی نے حرکت کی اور وہ پوری فوج جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب گئی۔ ذرا غور کیجئے میرے رب کی شان کہ ایسی ایسی مچھلیاں موجود ہیں جو پورے جزیرے کی مانند ہوتی ہیں۔ آپ نے ویل مچھلی کے بارے میں بھی سنا ہوگا، آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین پر سب سے بڑا جانور، ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی نے ہاتھی دیکھا ہوگا، کسی نے گینڈا دیکھا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، سب سے بڑا جانور اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ ویل مچھلی ہے، اور بلو ویل، اور یہ سائز اور وزن کے اعتبار سے ویل مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن 131 ٹن من کتنے بنیں گے 3668 من اس کا وزن سے زیادہ وزنی تھی، اور یہ بلو ویل عموماً سمندر میں بھی برفانی علاقوں کی طرف رہتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چونکہ بات چلی ہے مچھلی کی، تو مچھلی کے حوالے سے بھی بڑے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی بڑے مسائل ہیں، ہمارے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، چلیں آج کچھ شرعی مسائل بھی سیکھ لیں۔ مچھلی کے سوا پانی کے تمام جانور حرام ہیں، مچھلی حلال ہے سوائے اس مچھلی کے جو خود مر کر سطح پر الٹی ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمیں مچھلی حلال کرنے کا نہیں فرمایا، مچھلی جال میں آ جائے کسی بھی طرح سے ہم اس کو تدبیر کر کے مارے وہ حلال، سوائے اس مچھلی کے کہ جو خود ہی مر کر پانی کے اوپر الٹی تیرنے لگے، ہر طرح کی مچھلی جائز۔ اسی طرح مچھلی کی تمامی اقسام حلال ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے بلکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اقسام ایسی ہیں کہ جن میں علماء کو صراحتیں کرنا پڑی کہ یہ جانور مچھلی ہے، اس کو غیر مچھلی کہنا درست نہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے؟ یہ بھی غور سے سن لیں، نہیں، بہر شریعت میں ہے کوئی ایسی قسم نہیں، صرف وہ مچھلی حرام ہے جو دریا میں خود بخود مر کر الٹ جائے۔ ہاں اگر کسی کیمیکل یا ہتھیار کی ضرب سے کسی نے کیمیکل ڈال دیا پانی میں یا ایسا ہتھیار استعمال کیا کہ مچھلی مر کر اوپر آ کر تیرنے لگی، تب بھی وہ حلال ہے۔ خود بخود مرے تو منع ہے، کسی تدبیر سے مارا گیا تو وہ حلال۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی، یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی، وہ حرام۔ مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹ کر تیرنے لگی، وہ حرام نہیں۔ تو یہ فارمولہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مچھلی کے انڈوں کے بارے میں بھی شرعی مسئلہ سنتے جائیے۔ سوال یہ کہ کیا مچھلی کے انڈے کھا سکتے ہیں؟ تو یاد رہے کھا سکتے ہیں، بڑے سائز کے انڈے بھی ہوتے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خشخاش کے دانوں کی طرح باریک باریک انڈے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ اگر چاہیں تو کاٹنے والے کو کہیں وہ آپ کو دے دیں، صفائی کرنے کے بعد اس کو کھایا جا سکتا ہے،
اس میں شرن کوئی قباحت نہیں۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی مچھلی کھائی ہے؟ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مچھلی تناول فرمائی، اور بڑا پیارا واقعہ۔ اب دیکھیں اس سمندری مخلوق کے حوالے سے کیسے کیسے واقعات موجود ہیں۔ اب یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی عظیم و شان واقعہ ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ مسلم شریف میں موجود، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار قریش کے لیے مقابلے کے لیے جہاد میں ایک مقام پر بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا سپہ سالار مقرر فرمایا، اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ دی، پورے لشکر کو ایک بوری کھجور۔ اب اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی جو ہمیں دی جاتی۔ فرماتے ہم چلے گئے، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن میں ہم سب کو ایک ایک کھجور دیا کرتے۔ سوچئے کہ وہ صحابہ ہیں جو نبی پاک کے دوست ہیں اور جہاد کرنے گئے ہیں، جان دینے گئے ہیں، اگر ایک کھجور روزانہ، تھوڑا پیسہ کم ہو جائے، تھوڑا کھانے پینے میں تنگی ہو جائے، ہماری زبان پر شکوے شکایات، کہتے حضرت ابو عبیدہ ایک کھجور دیتے تھے روزانہ۔ اب کہتے ہم اس کو بچے کی طرح چوستے اور اوپر سے پانی پی لیتے، اس رات کے لیے ہمیں کافی ہو جاتی۔ پھر ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے گراتے، انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے، یعنی پتے کھا کھا کر صحابہ نے گزارا کیا۔ کہتے اس کے بعد بڑے دن گزر گئے، تکلیف میں بڑے دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی۔ کہتے ہیں ایک ٹیلے کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی، سمندر کے کنارے تھے یہ سارے صحابہ، وہ مچھلی ان کو ملی۔ اب اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے فرمایا یہ مردار ہے، پھر خود ہی فرمایا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم راہ خدا میں گھروں سے نکلے ہیں اور آپ حضرات اضطراری حالت میں ہیں، اس لیے اسے کھا لیجئے۔ کہتے ہیں ہم 300 افراد تھے، اس مچھلی کو 1 مہینے تک کھاتے رہے، ختم نہ ہوئی۔ اس کی سائز کتنی تھی سنیے، یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا کھایا، مچھلی کو استعمال کیا کہ ہم تگڑے ہو گئے، ہم سارے فرما ہو گئے، پہلے پتے کھا کھا کے کمزور ہو گئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے، مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گھڑے سے، یعنی مچھلی کی جو آنکھ تھی نا، اس کا جو ہول تھا، اس کے اندر سے مٹکے بھر بھر کے چربی نکالا کرتے تھے۔ کتنی بڑی آنکھ ہوگی۔ اچھا فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس ایک آنکھ کے گھڑے میں میں نے بٹھایا تو سارے سما گئے۔ 13 افراد اس ایک آنکھ کے اس ہول کے اندر بیٹھ گئے، اتنی بڑی مچھلی۔ پھر فرماتے ہیں اور ہم نے ایک اونٹ پر اس کا کجاوا بھی رکھا، اس کی سیٹ بھی رکھی اور اس کو تیار کیا، اور اس مچھلی کی جو پسلی کی ہڈی تھی اس کی کمان بنائی زمین سے، تو اونٹ جو ہے اپنے کجاوے کے ساتھ اس ہڈی کے اندر سے نکل گیا۔ اتنی بڑی اس مچھلی کی ڈائمینشن تھی اس کی ریڑھ کی ہڈی کی۔ میں یہ مسلم شریف کی حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ جناب ہم دلچسپ کتابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے اس میں سے کچھ گوشت، خشک گوشت کاٹا اور اپنے ساتھ مدینہ منورہ بھی لے گئے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے اس مچھلی کا تذکرہ کیا کہ ہمیں ایسی مدد ملی اور اس طرح کی مچھلی مل گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیدا فرمایا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ گوشت اس میں سے لائے ہو؟ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ ہم بھی لائے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت ہم سے لیا اور اسے تناول فرمایا۔ تو مچھلی کھانا بھی میرے آقا سے ثابت ہوا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کب کب کیسے کیسے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب اس واقعے میں انٹرسٹنگ پہلو تو آپ نے سن لیا، سبق کی بات بھی ہونی چاہیے۔ سبق یہ ہے اللہ والوں پر مشکلیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اور بالخصوص نیکی کا کام جو کرتا ہے نا، یہ بڑا مسکنسیپشن آ جاتا ہے دماغ میں، یار نیکی کا کام کرتا ہوں، میرے مبلغین بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بعد میں دیکھیں، اس میں دعوت اسلامی کے مبلغین، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوں، ہم اجتماع میں جاتے ہیں، ہم قافلوں میں جاتے ہیں، ہم جناب نیکی کا کام کرتے ہیں، بڑی مشکل لوگ ستاتے ہیں، مدد نہیں کرتے، تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ان لوگوں کی تکلیفوں کے سامنے ہماری تکلیفیں کیا تھی؟ تھوڑی سی تکلیف پر دل برداشت تھا۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ
معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو بہرحال یہ بھی واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود کہ جس میں مچھلی کے ذریعے کس طرح مدد کی گئی۔ آج میں آپ کی معلومات میں اور اضافہ کروں، جنت میں سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ اب سوچو، جنت میں جا کر بھی یہ اتنی مبارک غذا ہے کہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ۔ اب یہاں تو ہم کلیجی مچھلی کی کھاتے ہی نہیں، اب پکانے بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ جنت ہے، یہ ایسی مچھلی کی کلیجی نہیں ہوگی جیسے یہاں بنتی ہے۔ جنت کے بارے میں تو ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، وہ نعمتیں ہیں کسی کا گمان بھی نہیں گزرا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اچھا، پھر حضرت علامہ ملا علی قاری حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ زمین مچھلی پر ٹھہری ہوئی ہے؟ چلیں، یہ بھی آپ کی معلومات میں بالکل عجیب بات، یونیک، مگر یہ باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ سنیے کہ یہ جو دنیا ہے، زمین جو ہے، یہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے، یہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں پہلے کچھ باتیں اور سن لیں پھر انشاءاللہ۔ اچھا، مچھلی بولتی نہیں ہے، ہر جانور کچھ نہ کچھ اپنی زبان میں بولتا ہے، مچھلی کی آواز نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء لکھتے ہیں، اس کی مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی بڑی عجیب و غریب حکمت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان عطا فرمائی، مچھلی کو محروم کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدے سے شیطان نے انکار کیا نا، تو اس کو شکل بگاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ اس نے سمندر کا رخ کیا اور سب سے پہلے مچھلی نظر آئی۔ شیطان نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو یہ خبر لی اور ساری مچھلیوں کو جو ہے وہ اس میں بات پھیلانے سمندر میں چلی گئی۔ اب اس کی اس حرکت کی بنا پر مچھلیوں کو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، یہ بھی ایسی عجیب بات ہے۔ اسی طرح ایک اور بات سنتے جائیں، کیکڑا، کریپ بھی کہتے ہیں اسے، یہ کھانا حلال نہیں۔ اس کی تفصیل سن لیں کہ مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور کھانا حرام ہے۔ ملک العلماء علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی قدس سرہ نورانی اس بارے میں فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور مینڈک، کیکڑا، سانپ وغیرہ خبائث گندی چیزوں میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کھانا جائز نہیں۔ تو اب وہ لوگ جو کیکڑے کا سوپ پیتے ہیں، کیکڑا کھاتے ہیں، وہ نہیں کھائیں، ٹھیک ہے؟ صرف اچھا، جھینگے کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ یاد رہے کہ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے کہ جھینگا مچھلی ہے کہ نہیں، مگر جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، ہاں مگر نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس فقیر اور اس کے گھر والوں نے عمر بھر جھینگا نہ کھایا اور نہ اسے کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کھایا، البتہ اس میں کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، اور اگر جھینگا کھانا ہی ہے تو اس کی ایک جو احتیاط ہے وہ سن لیجئے کہ اس کی پیٹھ پر لمبی ایک کالے رنگ کی ڈوری ہوتی ہے، ایک رگ ہوتی ہے جس میں آلائش ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، چیر کر اسے نکال لینا چاہیے، اس کے بعد جھینگا کھا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی سوال ہے۔ سارے جانور ذبح ہوتے ہیں، مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مچھلی اور ٹیڑی یعنی ٹڈی، اس میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اخراج کی حاجت ہو، جب خون ہی نہیں ہے تو خون نکلے گا کہاں سے کہ اس کو نکالنا ضروری ہو؟ تو اس لیے جس میں خون نہ ہو جانور، ایسے جانوروں میں ہمارے یہاں یہی دو حلال ہیں، لہذا صرف یہی بے ذبح کھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک، یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ پاک اور ناپاک کا مسئلہ تو اس وقت کھڑا ہوگا جب مچھلی میں خون بھی ہو
اور مچھلی کے اندر تو خون ہی نہیں ہوتا، یہ جو کبھی کبھی سیاہی مائل یہ سرخ کوئی مادہ نکلتا ہے یہ خون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ شرعی مسائل بھی، کچھ واقعات بھی اور کچھ شرعی معلومات بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اب لوگ شکار کرنے جاتے ہیں، مچھلی کا شکار کرنا کیسا، شرعی مسئلہ سن لیں۔ تفریحاً شکار کھیلنا حرام اور ضرورتاً شکار کرنا جائز ہے، انجوائمنٹ کے لیے، چلو یار آج مچھلی بھی مار لیں گے، آج ہرن کا شکار بھی کر لیتے ہیں، یہ انجوائمنٹ کے لیے کرنا حرام، ضرورت کے لیے کرنا جائز۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شکار کو محض شوقیہ اور بغرض تفریح ہو جیسے ایک قسم کا کھیل سمجھا جاتا ہے، اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں۔ بندوق کا ہو خواہ مچھلی کا، روزانہ ہو خواہ کبھی کبھی، مطلقاً باتفاق حرام ہے۔ حلال وہ ہے جو بغرض کھانے یا دوا یا کسی اور نفع یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے ہو۔ تو یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ تفریحاً ہم جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے مچھلی کا شکار کرنے والوں میں ایک اور بڑا پرابلم آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کشتی میں گئے دوست مل کے، جال ڈالا، مچھلی آئی اسے تو رکھ لیا، کیکڑے کو روڈ پہ ڈال دیا، اس بیچارے کو کوئی جو ہے وہ گاڑی چل کے چلی جاتی ہے، اس کو ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، جانوروں پر بڑا لوگ ظلم کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب آئیے سیدنا جنید بغدادی کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنیے۔ پہلے ایک مسئلہ سن لیجئے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی مچھلی ماہی گیر کے کانٹے یا جال میں پھنستی ہے جو ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑا پیارا نقطہ آپ سمجھیں گے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کوئی پرندہ اور مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر تسبیح الہی کے چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں سنیے، ملک یمن میں ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایک بچی بھی بیٹھی ہوئی تھی، جب بھی کوئی مچھلی پکڑتا اپنی بیٹی کو دے دیتا، وہ بیٹی کیا کرتی، مچھلی اٹھاتی اور دوبارہ پانی میں ڈال دیتی، وہ مچھلی پکڑتا ٹوکری میں ڈالتا جاتا، بچی جو ہے وہ ٹوکری سے اٹھا کے واپس پانی میں ڈال دی جاتی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شکار سے فارغ ہوا کہ بیٹا مچھلیاں کہاں ہیں، کہ ابا وہ تو ساری پانی میں ڈال دی۔ ارے اتنی محنت کی واپس پانی میں ڈال دی، کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ مچھلی جو بھی جال میں پھنستی ہے وہی ہوتی ہے جو غافل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ بابا جان میں نے اس لیے مچھلیاں پانی میں ڈال دی کہ کہیں غافل مچھلیوں کی خوراک کرنے کی وجہ سے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ یہ بات سنی تو والد پر گریہ طاری ہو گیا، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ غور کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، کسی درخت پر کلاڑا اسی وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرتا ہے، جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو غافل رہتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا، غفلت کی زندگی اچھی نہیں، ذکر اللہ سے خالی زندگی اچھی نہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچیں کہ جانور تو گرفتار ہو گیا ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے، مچھلی تو پکڑی گئی ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے، درخت کاٹ دیا گیا ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے، انسان شب و روز ذکر اللہ سے غافل ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ ٹھیک ہے ابھی مجھے اور آپ کو نہیں پکڑا جا رہا، ایسا نہیں کہ ہم گونگے ہو جاتے ہوں، ایسا نہیں کہ ہمارے آنکھیں لے لی جاتی ہوں، آج ذکر نہیں کیا آنکھیں چلی گئی، نہیں، مگر کوئی دن تو ہے جب جواب دینا پڑے گا۔ اور ذکر اللہ کے فضائل سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنیے میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ جب میں، آپ نے کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چرچا بلند ہو، آپ چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر کرنے والے بن۔ اور ذکر اللہ کے فضائل سبحان اللہ، ایسی ایسی حدیثیں کہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا،
مگر جو کہ اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، سچ بتاؤ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ سوچیے ہماری زبان کچھ نہیں بولتی، نہیں کرتے تو ہم رب کا ذکر نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ میں آپ کو ایک اور پیاری حدیث سناؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص جس کے پاس درہم بہت سارے ہوں، جھولی بھری ہو نا پیسوں سے، آج پیسے والوں کو بڑا دیکھتے ہیں نا، یار یہ پیسے والا دیکھو اس نے مسجد بھی بنا دی، یہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کماتے اس لیے ہیں کہ نیکی کے کام کریں۔ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ اس لیے کماتے ہو؟ یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں تو کاروبار اسی لیے بڑھائی جا رہا ہوں کہ نیکی کے کام کروں۔ کیا 50% دیتے ہو نیکی کے کاموں میں؟ دینی وہی 2.5% زکات ہے، اس کے بعد 1-2% صدقہ دے دینا ہے، اور بندہ کہتا ہے میں کمائی اس لیے رہا ہوں۔ تو بعض اوقات انسان کو شیطان تھپکی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی تو کاروبار کرتا رہے، حلال کاروبار منع نہیں، مگر یہ تو چیک کرے کہ حلال ہو رہا ہے کہ نہیں۔ بہرحال تو اب میرے آقا فرماتے کسی کے پاس جھولی درہموں سے بھری ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے رب کے ذکر کا۔ اور یہ جو اس طرح کی محافل ہے نا، اجتماعات ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے اجتماع میں آیا کریں، شرکت کیا کریں، لوگ بہانے بناتے ہیں، نہیں یار بڑے بیزی ہیں، ٹائم نہیں ہے، ہم کنی کترا جاتے ہیں، دعوت نہیں چھوڑتے، ولیمے میں پہلے پہنچ جائیں گے، 1 گھنٹہ کھانے کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ سنو یہ کیسی پیاری محفل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گھوم کر اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اب جب وہ کسی قوم کو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، یہاں آ جاؤ، یہاں جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ حالانکہ سب جانتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے یا اللہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری پاکی، تیری بڑائی، تیری حمد، تیری عظمت بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اور تیری حمد کرتے اور تجھے یاد کرتے۔ فرمایا اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا جہنم دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ میرے مولا جہنم دیکھ لیتے تو اور روتے اور گر گڑاتے اور تیرے دربار میں التجا کرتے۔ فرمایا اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ کہ مولا جنت مانگ رہے تھے۔ جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی تو نہیں۔ فرمایا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا مولا دیکھ لیتے تو تجھے اور گر گڑاتے، تیرے دربار میں اور التجا کرتے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہے تھے، میری جنت دیکھی نہیں جنت کو طلب کر رہے تھے، جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ اب بڑی پیاری حدیث، اس کا اگلا حصہ سنیں۔ فرشتے عرض کرتے مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا بڑا گناہگار، اور پروردگار وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، کوئی اور انٹینشن تھی، کوئی اور مطلب تھا، ذکر میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی محفل ہے جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، یعنی ذکر کی محفلوں میں ان کا ساتھی بھی محروم نہیں رہتا، پھر بھی ہمیں محفلوں سے دور رہیں گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج کے اس بیان میں 3-4 پیغام لے کر آیا تھا۔ سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کے احکام کو جاننا ہے، ادھر ادھر دوسری کتابوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ پھر دوسری بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، مشکل دور کرنی ہے، مصیبتیں حل کرنی ہیں، پریشانیاں ختم کرنی ہیں تو رب کی رضا والے کام کیجیے، اس کی نافرمانی والے کام نہ کریں۔ تیسری بات کہ جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں،
کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اللہ والے آزمائش پر پورا اترتے ہیں. اور چوتھا میسج، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہماری ساری مشکلوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے. جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، رب کریم ان پریشانیوں اور ان غموں پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، سم ٹائم پرابلم آتی ہے نا، شکوہ ختم نہیں ہوتا، صبر نہیں آتا. بڑی خوبصورت روایت، میں نے جب بھی پڑھتا ہوں اس روایت کو، جب بھی بیان کرتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا مطلب ایمان تازہ ہو جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑا ملا نا، زیادہ نہیں ملا، جو بندہ اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب سوچو تھوڑا ہے نا، چھوٹا گھر ہے، گاڑی نہیں ہے، چھوٹی گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، سائیکل ہے، زیادہ تنخواہ نہیں ہے، دنیا نہیں گھوم سکتا، شکوہ ہے، تکلیف ہے. اگر یہ تھوڑا ہے اور رب بھی تھوڑے پر راضی ہو جائے، عمل تو کچھ نہیں ہمارے پاس، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اگر یہ تھوڑی عطاؤں کے بدلے، تھوڑے مال کے بدلے تھوڑا عمل قبول کر کے مجھے بخش دیا جائے، اس سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں نا. اور جس کو زیادہ دیا، جو زیادہ مانگتا ہے، جس کو صبر نہیں آتا، اگر اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ میرے بندے تجھے زیادہ دیا تھا، اب عمل بھی زیادہ لا، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو رب سے اس کی رضا پر راضی رہو. میرا مالک جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. ہماری ماں ہمیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہے. ماں بچے کو کیا ضروری ہے وہ جانتی ہے. کبھی یہ بچہ روتا ہے ٹھنڈے پانی کے لیے، آپ بھی تو باپ ہو گے، ہر وقت بچے کو ٹھنڈا پانی دیتے ہو؟ نہیں. اس کو پتہ ہے کھانسی ہے، زکام ہے، گلا خراب ہو جائے گا. آئس کریم بڑی محبت سے بچے کے لیے لے کر آپ جاتے ہیں، مگر زندگی میں کچھ دن ایسے آتے ہیں بچہ روتا رہتا ہے، آپ آئس کریم نہیں دیتے، آپ چاکلیٹ نہیں دیتے. کیا ظلم کرتے ہیں؟ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئس کریم اور چاکلیٹ اس کے لیے نقصان دہ ہے. بچے کا خیال آپ کو ہے، آپ کو پتا ہے بچے کے لیے کیا نقصان دہ ہے. کیا میرا رب صحیح فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اگر آج مجھے کسی مشکل میں رکھا ہے، وہ میرے نزدیک مشکل ہے، میرے رب کو معلوم ہے میرے لیے کیا اچھا ہے. وہ جانتا ہے کہ جس چیز کی میں خواہش کر رہا ہوں وہ میرے لیے اچھی ہے یا میرے لیے بربادی کا باعث بن جائے گی. قرآن پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. بعض اوقات جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. تم نہیں جانتے مگر رب جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ علیم و خبیر ہے. مگر میں ہوں کہ صبر ہی نہیں آتا. اگر یہ ایمان بن جائے کہ میرا رب مجھے ماں سے زیادہ چاہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری بیماری میرے لیے اچھی ہے تو میں بیمار ہونے میں خوش ہوں. وہ جانتا ہے میرا کاروبار کم ہو جائے میں اس میں خوش ہوں، میں اسی میں خوش ہوں. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. جب میرا دکھ میرے رب کو پسند ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جاؤ، پھر انشاءاللہ تکلیفیں نہیں ہوں گی. یاد رکھیے ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. تھوڑے دنوں کی رات ہوتی ہے، پھر صبح آتی ہے، پھر اجالا آتا ہے، دکھ کی رات نکل ہی جاتی ہے. بس صبر کا دامن نہ چھوڑا کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے. اور ذکر کی جہاں تک بات چلی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ سوچو تو صحیح کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. کہیے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. احادیث میں مفہوم ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اب بتاؤ اتنا نفع ہے تو اب کیوں نہیں پڑھتے؟ ذکر اللہ کرنے والی محافلوں میں آئیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں کیا ہوتا ہے؟ ہر جمعرات اجتماع میں ہزاروں لوگ مل کر اللہ 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 کی صدائیں. ابھی تو سنا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس محفل میں جائیں گے فرشتے جمع ہوں گے، رب کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے مولا بندے تیرا ذکر کر رہے تھے
اور اگر وہاں سے یہ فرمان جاری ہو گیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش کر دی تو بیڑا پار ہو جائے گا. چلے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہر جمعرات پابندی کے ساتھ یہاں والوں کے لیے فیضان جیلان کلفٹن میں اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات مغرب کے بعد. جو فیضان مدینہ جانا چاہیں وہاں تشریف لے جائیں. دنیا بھر کے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں. اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے